الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ اپنی اصلاح کی غرض سے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ مجھے اپنے حضرت کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ خانقاہ کے اندر لوگ صرف اور صرف اپنی اصلاح کے لیے آئیں، آنے والا کوئی نہ پوچھے کہ بیان کس کا ہو رہا ہے کس کا نہیں ہو رہا۔ آئیں، اگر بیان ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اگر بیان نہ بھی ہو تھوڑی دیر بیٹھیں، درود شریف پڑھیں اور مراقبہ کر لیں، ذکر کر لیں، ذکر کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا۔ الحمدللہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ ہمارا خانقاہ حنفیہ کا یہی مزاج ہے کہ ہم یہ نہیں بتلاتے کہ آج بیان کس کا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بیان کس کا، بھئی ہم نے آنا ہے، جو بھی بیان کرے گا ہم نے اس کو سننا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی آئے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے گا تو ہمیں انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہے، ایک باپ ہے، آخری اس کی زندگی کے لمحات ہیں، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، یا اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس کو کہا کہ اب اس کو گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کر لو، چند دن کا مہمان ہے، باقی نامعلوم اس کی زندگی کیسے۔ دیکھنے سے اثرات سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ یہ جی نہیں پائے گا، گھر والوں کو بتلا دیا۔ اب اس کو یوں سمجھیں جسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کو گھر لے جایا جاتا ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، اور اس کو بھی کچھ معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے۔ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ میرے بھائی کو بلاؤ، اور اس کے بھائی کو بھی بلا لیا گیا، میرے فلاں دوست کو بلاؤ، اس کو بھی بلا لیا گیا۔ اپنے بھائی اور دوست کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی اولاد کو سامنے بٹھاتا ہے، اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر پہلے بتلاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ کا یہ چچا ہے، یہ صرف آپ کا چچا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا محسن بھی ہے، یہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس کے میری زندگی میں بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اے ابا جی
آپ چند ایک کوئی احسان بتلا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، میرا گھر تنگ تھا، ایک کمرہ اس میں ہم رہتے تھے، خاندان بڑھتا گیا، اس کو اللہ نے مال دیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ دوسرا کمرہ میرا ہے، میں نے آپ کو مفت میں دے دیا۔ اس نے مجھ پر احسان کیا، میں نے بڑے رشتے تلاش کیے، میرے بیٹے میری اولاد کا کوئی رشتہ مجھے دیتا نہیں تھا، اس نے اپنے بیٹی کا رشتہ میرے فلاں بیٹے کو دے دیا، اور اس طرح میری بیٹی کا رشتہ غریب سمجھنے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود اس نے میری بیٹی کا رشتہ لے بھی لیا، میرے بیٹے کو رشتہ دے بھی دیا، میری بیٹی کا رشتہ لے بھی لیا۔ اس کا احسان۔ اور یہ میرا دوست ہے، اس نے فلاں موقع پر میرا کیس بن گیا تھا، میں تھانے چلا گیا، 4 دن وہاں رہا، صبح اور شام یہ کھانا بھی دیتا رہا، پھر میں جیل چلا گیا، میری ملاقات بھی کرتا، میرا کیس اس نے لڑا بھی ہے، وکیل کی فیس اس نے ادا کی ہے، اس کا احسان ہے۔ آج تک جو میں کیس لڑ رہا ہوں خرچہ اسی کا ہو رہا ہے، اس نے یہ احسان کیا ہے۔ اور ایک اور دوسرے دوست کو بلا لو، اس نے ایک اور دوست کو فون کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا احسان بھی اپنی اولاد کے سامنے بتا جاؤں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، اگر میرے مرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائے، آپ نے اس کو ایسے عزت اور مقام دینا ہے جیسے میں آج اس کی عزت کر رہا ہوں، اس کا احترام کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ پر احسان کیا کہ میں ایک دفعہ نہر کے کنارے چل رہا تھا، چلتے چلتے میرا پاؤں پھسلا، میں نہر کے اندر گر گیا، مجھے تیراکی نہیں آتی تھی، اس نے چھلانگ لگا کر اس نے میری جان بچائی۔ اگر یہ میری جان نہ بچاتا آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتا، آپ یہ میری اولاد نہ ہوتی۔ یعنی یہ ہے، یہ اس کا احسان تھا، اس نے میری جان بچائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج میں اور آپ ہم نے دیکھا ہوگا ہمارا باپ مرتے مرتے اپنے بھائی کا تعارف کروا جاتا ہے، اپنے دوست کے احسان ہمارے سامنے رکھ جاتا ہے، لیکن افسوس آج مجھے اور آپ پر ہے، آج مجھے اپنی ذات پر ہے، آج ہمیں ہے۔ ہم لوگوں نے مرتے مرتے تعارف اپنے بھائی کا تو کروا دیا، ہم نے تعارف اپنے بھائی کا کروا دیا، اپنے دوستوں کا کروا دیا، لیکن تعارف نہیں کروایا، اس ذات کا نہیں کروایا جس کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے۔ اس کا احسان کتنا ہے؟ صرف 2 جملے 3 جملے عرض کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرمائیے گا، جو مجھے اور آپ کو ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے موجود ہے، جو مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن ملے گا، وہ حضرت پاک کی شفاعت سے ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، جنت سے واپس آئے، 40 سال تک اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اے اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے، اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ واسطہ ہے اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، اے آدم تم نے کیسے پہچانا؟ یا اللہ جب تو نے میرے جسم کو پیدا کیا، جسم کے اندر روح کو ڈالا، میں نے آنکھ کھولی، میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا یہ نام کوئی عام نہیں ہے، یہ نام بڑا خاص ہے، جو نام تیرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یا اللہ اس نام کے صدقے سے، اس ہستی کے صدقے سے میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ پہچانا، اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ اے آدم اگر میں اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلا انسان نہ ہوتا، ساری انسانیت نہ ہوتی، حضرت آدم نہ ہوتے، آدمیت نہ ہوتی۔ ہر انسان کو جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے۔
اگر یہاں پر کسی کو عزت ملے حضور کی وجہ سے ملے، اگر دولت ملے میرے پیغمبر کی برکت کی وجہ سے ملے، اگر کسی کو وجود ملا حضور کی ذات کی وجہ سے ملا، خلاصہ یہ ہے جس کو جو کچھ ملا ہے میرے حضور کے وجود کی برکت سے ملا ہے۔ میرے دوستو، ملا تو پہلے لوگوں کو بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو ملا، حضرت نوح کی امت کو ملا، حضرت شیس کو ملا، حضرت شیس کی امت کو ملا، حضرت ابراہیم کو ملا، ان کی امت کو ملا، حضرت اسماعیل کو ملا، ان کی امت کو ملا، حضرت موسیٰ کو ملا، ان کی امت کو ملا، حضرت لوط علیہ السلام کو ملا، ان کی امت کو ملا، حضرت صالح علیہ السلام کو ملا، ان کی امت کو ملا، ہر نبی کو ملا، جس کو جو کچھ ملا میرے نبی کی برکت سے ملا، نبی کی امت کو ملا، میرے نبی کے وجود کی برکت سے ملا۔ لیکن کئیوں کو ملا تھا وہ باقی نہ رہا، وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نبی آیا، اس کی امت نے شراب پی، شراب کی وجہ سے عذاب آیا۔ کوئی نبی آیا، اس کی امت نے جھوٹ بولا، جھوٹ کی وجہ سے عذاب آیا۔ کوئی نبی آیا، اس کی امت نے بدفعلی کی، بدفعلی کی وجہ سے امت پر عذاب آیا۔ کسی امت نے ان کو منع کیا گیا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کی وجہ سے عذاب آیا۔ کوئی ایسی امت تھی ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے، اس امت پر عذاب آیا، ان کو منع کیا گیا تم نے مچھلیاں فلاں دن نہیں پکڑنے، اس دن پکڑے، نبی کی نافرمانی کی، ان پر عذاب آیا۔ عذاب کیسے آیا؟ کسی کے اوپر آسمان ٹوٹا، ان پر عذاب آیا، پتھر برسے، ان کو مٹا دیا گیا، آسمان سے بارش آئی، ان کو مٹا دیا گیا، ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا، ان پر عذاب آیا، پانی کے اندر ان کو بہا دیا گیا، ان پر عذاب آیا، زمین پھٹی، ان کو دنسا دیا گیا، دنسنے کا عذاب آیا، شکلیں خنزیر اور بندر کی بن گئی، ان پر عذاب آیا، کینی لوگوں پر ان کو کسی کو پیپ پڑ گئی، کسی کو خارش ہو گئی، کسی کو کیڑے پڑ گئے، ان پر عذاب آیا۔ ایک ایک گناہ کی وجہ سے میرے عزیز دوستو، ابھی نہیں، ہم لوگ لوگوں کے سامنے جمع ہے، اپنے گھر میں جانا، اپنے رات کے وقت ٹھہرنا، اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے، لائٹ بند کر کے، چادر کو اوڑھ کر، مراقبہ کر کے اپنے گریبان میں جھانکنا۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج زنا بھی موجود، شراب بھی موجود، جوا بھی موجود، جھوٹ بھی موجود، بدفعلی بھی موجود، بد کرداری بھی موجود، ناپ تول کے اندر کمی وہ بھی موجود، رشوت موجود، رازنی موجود۔ ان سارے گناہوں کی وجہ سے آج میں اور آپ بچ گئے۔ میرا وجود اس زمین پر چلتا ہے، رب کا عذاب نہیں آتا، زمین پھٹتی نہیں ہے، آسمان کا سورج ٹوٹتا نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے اوپر وہ بستی کو پلٹا نہیں جاتا جس کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ شراب پینے والوں کی آج شکلیں نہیں بدلتی، وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے کہا، اللہ میری امت پر عذاب نہ آئے، اجتماعی شکلیں نہ بدلے، اے اللہ میری امت کو زمین میں دنسانا نہیں ہے، اے اللہ آسمان نہ ٹوٹے۔ میرے نبی کی نے دعا کی ہے، دعا کی وجہ سے گناہوں کے باوجود آج مجھ پر عذاب نہیں آتا۔ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ وجود ہے، جو کچھ باقی ہے، یہ دعا ہے میرے نبی کی، میرے آقا کی، میرے مولا کی، میرے محبوب کی۔ روتے وہ تھے، بچ ہم گئے، آنسو ان کے گرے، وجود میرا باقی، دعا میرے نبی نے کی، وجود مجھے مجھا ہے۔ آج جو کچھ میرے اور آپ کے پاس نہیں بلکہ پوری کائنات کا وجود برقرار ہے، تو یہ دعا ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آج میں اور آپ بچ گئے گناہوں کے باوجود، یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے۔ میرے عزیز دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث لمبی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا میرے آقا نے قیامت کا دن ہوگا،
اللہ جل جلالہ حالت جلال میں ہوں گے، سورج کی تپش اور روشنی ہوگی، زمین تانبے کی طرح وہ گرم ہوگی، وہ پیتل کی طرح گرم ہو جائے گی۔ اس وقت لوگ کیا ہوگا، کسی کا پسینہ ایڑیوں تک، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کوئی پسینے کے اندر گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا۔ اس وقت لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب نہیں شروع ہوگا۔ ہر لوگ کہیں گے، ہر انسان کی تمنا حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا۔ سب لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اے آدم آپ اول الناس ہے، آپ اول الناس ہے، اول الانبیاء ہے، آپ دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، حضرت شیس علیہ السلام معذرت کر لیں گے، حضرت نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام معذرت کر لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے۔ سب مل کے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ میرے پاس آئیں گے، آپ شفاعت کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ فرمایا میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ کی حمد کو بیان کروں گا، ایسی حمد اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ میرے دل میں اپنی حمد کو ڈالیں گے، میں حمد کو بیان کروں گا، سجدے میں جاؤں گا، سجدہ لمبا ہوگا۔ میرے اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل ما توتا، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ جاننے کے باوجود میرے خالق میرے مالک مجھ سے پوچھیں گے اے پیغمبر بتلائیے تو صحیح کیا مانگتے ہو، بتلائیے تو صحیح کیا چاہتے ہو۔ عرض کروں گا یا اللہ، عرض کروں گا یا اللہ میری شفاعت کو قبول کیجئے، ان سارے لوگوں کا حساب شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس سے حساب شروع کرو؟ میں فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کر دوں گا، اللہ اس کے حساب شروع کیجئے۔ میرے اللہ فرمائیں گے یہ ابو بکر وہ ہے جس کا قرضہ ابھی میرے ذمے ہے، میں پہلے قرضہ دوں گا پھر حساب کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر صحابی نے عرض کیا ایک دوسری روایت، یا رسول اللہ عربوں لوگ وہاں پہ آپ کو کہاں پہ تلاش کرو؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پل صراط میں تم مجھے پالو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میزان اعتدال پہ مجھے تم پالو گے، میزان پہ میں کھڑا ہوں گا وہاں تم مجھے پاؤ گے، حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا وہاں تم مجھے پالو گے۔ جب تک میری امت پل صراط سے نہ گزرے میں کھڑا رہوں گا، جب تک میری امت کے اعمال تل نہ جائیں میں وہاں پہ کھڑا رہوں گا۔ میں اپنی امت کو آب کوثر پلاؤں گا، جس نے ایک دفعہ گھونٹ پی لیا اس کو جنت جانے تک کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ صحابی نے یہ عرض کیا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں، تین مقامات میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، میرے نبی سفارش فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے نبی سفارش کریں گے، میرا اور آپ کا کام بن جائے گا، میری اور آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ پھر میں بات عرض کرتا ہوں جو کچھ ملا حضور کے وجود کی برکت سے ملا، جو کچھ باقی حضور کی دعا کی برکت سے باقی، قیامت کے دن جو ملے گا حضور کی شفاعت سے ملے گا۔ اب ایمان سے بتلائیو اس کے کتنے احسان ہیں، اس سے کہ کتنے احسان۔ ہمیں باپ کی محبت ہمیں رکنے نہیں دیتی، ہمیں چچا کا احسان، ہمیں سر ساری زندگی اس کے سامنے جھک گیا، ابا کا دوست اس کے سامنے سر جھک گیا۔ آئے میرے دوستو اگر ہم دور ہونے پہ آئے اپنے محبوب سے دور ہو گئے جن کی وجہ سے سب کچھ ملا اور باقی ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دو باتیں جیسے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، میں ان ساری باتوں میں سے ایک بات عرض کرتا ہوں، پہلا حق اور آخری حق یہ ہے اپنے محبوب کو خوش کیا جائے، اپنے محبوب کو راضی کیا جائے، خوش کیا جائے، دل کو خوش کیا جائے، اور صرف دل کو خوش نہ کیا جائے بلکہ اپنے محبوب کا دل توڑا بھی نہ جائے، دل کو دکھی بھی نہ کیا جائے، دل کو زخمی بھی نہ کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو خوش کرنے والے اعمال حضرت مفتی صاحب نے بتلا دیے، بہت سارے بتلائے۔ ایک عمل میں یہ بات عرض کرتا ہوں،
ایک عمل وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، میرے محبوب کا دل خوش نہیں ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل تڑپتا ہے۔ ہم اپنے محبوب کا دل نہ تڑپائیں، اپنے محبوب کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نوجوان آیا، نوجوان نے گن پوائنٹ پر ان سے ان کا وائلٹ، ان کا پرس چھین لیا، اور وہ چھین کے آگے گیا، اس کی بینائی چلی گئی، تھوڑی دیر آگے گیا، اس کی بینائی چلی گئی، وہاں پہ کھڑا ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، بھئی کیا ہوا؟ اچھا خاصا چل رہا تھا، کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے کہا نظر نہیں آ رہا۔ اچانک بینائی چلی گئی، کہا بھئی وجہ کیا ہوا؟ کہتے سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات سمجھ آتی ہے، آپ کے اس علاقے محلے کے بزرگ تھے، میں نے ان سے ان کا پرس چھینا، پرس چھیننے کی وجہ سے شاید انہوں نے بد دعا دے دی، ان کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ ہے کون؟ کہتے نام کا پتہ نہیں ہے۔ شکل کیسی؟ اس طرح کی داڑھی، اس طرح کی پگڑی، اس طرح کا لباس، اس طرح کے کپڑے، اس رنگ کے تھے، لوگ پہچان گئے، ہاں فلاں جی صاحب ہو سکتے ہیں، فلاں بابا جی ہو سکتے ہیں، چلیے ان کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر نکلے، اے بابا جی یہ نوجوان آیا ہے آپ کے پاس، یہ کہتے میں نے آپ کا پرس چھین لیا۔ پرس چھینا؟ اس نے کہا چھینا۔ ارے بابا جی آپ نے بد دعا کر دی، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ بابا جی نے کہا میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب یہ پرس چھین کے نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پوچھا گیا بابا جی سے آپ بتلائیے آپ نے معاف کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، میں نے ایک مولوی صاحب سے حدیث سنی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا حساب ہوگا، اعمال تلیں گے، میں میزان کے اوپر کھڑا رہوں گا، نگرانی کروں گا، اپنی نگرانی میں حساب کتاب اعمال تل جائیں گے، اور فرمایا اس نے میرا پرس چھینا، اس کا حساب 1 منٹ لمبا ہو اور میرے محبوب کو 1 منٹ اس کی وجہ سے کھڑا ہونا پڑے، میں اپنے محبوب کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میری وجہ سے اس کا حساب لمبا ہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جو خیال کرتے ہیں اس حد تک بھی کرتے ہیں، اور جو نہیں خیال کرتے وہ اس حد تک بھی نہیں کرتے۔ آج سنت رسول کو ذبح کیا جا رہا، آج اپنے محبوب کے چہرے کو بگاڑا جا رہا، محبوب کی شکل سے نفرت ہو گئی، اپنے محسن کی شکل اپنانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے عزیز دوستو، آج اس مجلس کے اندر، آج اس محفل کے اندر میں اپنی یہ جھولی پھیلا کر نبی کا غلام، نبی کا نوکر، نبی کا چاکر، نبی کا میراثی ہو کر آپ سے صرف سنت رسول کی بھیک مانگتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کاش تو اس مجلس کے اندر ایک نوجوان، ایک بزرگ، ایک میرا بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے انشاءاللہ آج کے بعد میں سنت رسول ذبح نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا، اس پر میں اور آپ توبہ استغفار کریں، اپنے کیے ہوئے گناہ سے اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ نہیں تھا معلوم، ہمیں نہیں پتا تھا اتنا بڑا گناہ، آج پتا چلا، آج کے بعد یا اللہ ایسا نہیں کریں گے، میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہم سنت رسول کا اپنے پیغمبر کے در پہ تحفہ بھیجیں، ہم سنت رسول کا اپنے محبوب کے روزے کے اندر ہم اس کا ہدیہ بھیجیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا فرشتے درود شریف لے کر جاتے ہیں، اور فرشتے یہ بھی لے کر جائیں گے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی سنت اپنے چہرے پر سجانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میرے محبوب اس کے لیے استغفار کریں گے،
اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ارادہ کر لو، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔